से निराला शान रमजान है। جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے کیونکہ علماء کرام کے ساتھ یہ بزم سجتی ہے اور پوری نعمت افطار، سارے مقابلے اپنی جگہ ہیں، لیکن جسے میں کہتا ہوں کہ اصل زینت جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہے بزم قرآن۔ جی ناظرین، آج بزم قرآن میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور فلسفہ انفاق۔ آج ہم اس پہ بات کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں اور آیات بینات کی روشنی میں، اللہ رب العزت کے کلام کی روشنی میں ہمیں سمجھنا ہے کہ انفاق نہ کرنے والے، انفاق کرنے والے، اور کس طرح ان کے لیے نویدیں اور کس طرح ان کے لیے وعیدیں، ترغیب کیا ہے، حکم کیا ہے، تمام تر باتیں انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ پہلا سوال میں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو انفاق کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کچھ ذرا شیئر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سلمان بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور ویسے بھی جب ماہ رمضان آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور کم خرچ کرنے میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں۔ یعنی نیکیاں کم کریں، یعنی کم سے کم نیکی پر بھی بڑے سے بڑا ثواب ہے۔ تو جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے ثواب کا ریشیو اتنا بڑھتا رہے گا۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا، دوسرے معنی میں یوں کہہ دیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اچھا، اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا حکم کیوں دیا، زکوٰۃ لازم کیوں قرار دی صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ گاہے بگاہے کہ اس کی ترغیب کیوں عطا فرمائی گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر بناتا، صحیح، سب کو مالدار بناتا، صحیح ہے نا؟ اب یہ تقسیم کیوں ہوئی کہ یہ فلاں بہت امیر ہے، فلاں کم امیر ہے، فلاں غریب ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ صحیح بات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو سب کو خزانے در خزانے عطا فرمائے، بے شک، اور اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہ ہو۔ بالکل صحیح، لیکن ظاہر ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے، اس نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو زیادہ عطا فرمایا، کسی کو کم عطا فرمایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کو زیادہ عطا فرمایا، جس کو مال عطا فرمایا اس کو بھی آزمایا، اور جس کو کم عطا فرمایا اس کو بھی آزمایا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جس پر کرم فرماتا ہے، جس کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کہ اسے بھی آزمائش ہے، اسے بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جس کے رزق میں کمی کرتا ہے اسے بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کیا ہے؟ جس کو دیا ہے اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا نام آتا ہے تو بے دریغ اپنا مال خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو کہ انبیاء رسولوں کی علیہم السلام کی سنت ہے، اور امت کے جو سلف و صالحین ہیں ان کی سنت یہی ہے۔ اور فرمایا کہ جس کو نہیں دیا یا کم دیا تو وہ صبر و شکر کرتا ہے یا نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر، اس کے لیے بھی آزمائش ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ دوسری اہم بات، یہ معاشرے میں یہ جو تقسیم ہے نا کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اس میں خاص تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہے نا۔ جس کو دیا ہے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو دیتا ہے اور غریب اس سے لیتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ غریب جب امیر سے لیتا ہے تو وہ امیر کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس کا ممنون بھی ہوتا ہے،
اس سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن امیر جب غریب کو دیتا ہے وہ فقط کسی اور کی محبت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آغوش میں وہ آتا ہے، اس کی رحمت اس پر سایہ فکن ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ دیکھیں نا، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے، تو یہاں پر اب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں۔ کبھی فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا دے؟ کبھی فرماتا ہے کہ ایک دو گے تو 700 گنا تک تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تو اسلام کا جو اپنا نظام ہے یہ دینے کا، انفاق کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نظام ہے کہ صحیح طریقے سے اسے رائج کر دیا جائے تو کمیونزم تھا، سوشلزم تھا، کیپٹلزم تھا، وہ سارے زمین بوس ہوئے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے یہ وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہے۔ یہ رائج ہو جائے تو معاشرے میں امن و سکون قائم ہو امن و جائے۔ سکون قائم ہے، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دست شفقت رکھنا، اور کسی کو مشکل میں دیکھنا تو اس کو اس مشکل سے نکال لینا۔ بہرحال بے حسی کہیں نہیں ہے اسلام میں، ہر جگہ احساس ہی احساس ہے۔ سورۃ الماعون کے تناظر میں ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ حضرات کا خیر مقدم کرنا رہ گیا، مفتی محمد صلی اللہ زمجری صاحب ہیں، ڈاکٹر قبلہ حبیب الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور علامہ مفتی سید احمد علی گردیزی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، سورۃ الماعون کے تناظر میں انفاق نہ کرنے والوں کی جو مذمت آئی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ کچھ کلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون بنیادی طور پر جو سرمایہ دارانہ معاشرت ہے اس کے خد و خال کو بیان کرتا ہے، صحیح، اور سرمایہ دارانہ معاشرت ایک ایسا سماج تشکیل دیتا ہے کہ جس میں انسان اپنی خود ذات کے لیے جیتا ہے، اپنی ضرورتوں کے لیے جیتا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو کوئی مسئلہ لاحق ہے۔ جبکہ اسلام جس معاشرے کی تاسیس کرتا ہے تو اس کی بنیاد باہمی مودت پر، رحمت پر، انس پر اور تعلقات پر، بلکہ صلہ رحمی کی بنیاد پر رکھتا ہے، تاکہ جو بھی انسان آپ کے ساتھ اللہ کے مخلوق ہونے اور انسان کے شرف ہونے کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اس کی ضروریات آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری کروانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت کے اندر بخل کی مذمت کی گئی، اور وہ رویہ جو بندے کو خود پسند بنا دیتا ہے، سیلف سینٹرڈ بناتا ہے، اور دوسروں سے بے نیازی بلکہ بیزاری کا انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے ایک اثر، تو قرآن کریم نے اس کو زائل کیا کہ مسلمان عبادت گزار بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، کمانے والا بھی ہے، اور اگر وہ سخی بھی ہے تو اس کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی قدم کے اوپر اس سے بخل عیاں نہ ہو۔ اس لیے کمانے اور مال کو کسب کرنے کا حکم تو دیا گیا، لیکن کہیں پر مال کو جمع کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سورہ ماعون بڑی کلیدی صورت ہے، اور جو بنیادی ہمارے برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، آج کے دور میں میڈیکل اسسٹنس ہے، سفر ہے، یہ تمام ایک بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سمجھتے ہوں ایسا ہے کہ وہ ان تمام ضروریات کے لیے خود کفیل نہیں ہے، تو یہ ہمارا خود کا ایک فرض بنتا ہے بالکل صحیح کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر کے ایسے آدمی کی دل جوئی کریں، اس کی مدد کریں، اور اس کو خود دست سوال دراز کرنے سے پہلے ہم اس کے سوال کا جواب دے دیں، بالکل صحیح، بجائے اس کے کہ وہ مانگیں اور مانگ کر کے مجروح بھی ہو، اور مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ بیکاریوں کے زمرے میں شامل ہو۔ آپ پہلے سے ہی ایسے اسباب اور وسائل اس کے لیے پیدا کر دیں کہ وہ السائل نہ بنے اور نہ ہی تنہر کی نوبت آئے، کہ نہ آپ کے پاس وہ سوال کرنے والا بن کر کے آئے، اور نہ ہی آپ اپنے تند مزاجی کی وجہ سے اس کو آگے سے جھڑکنے والے بنے۔ تو اس لیے
آپ تمام جو آس پاس لوگ رہتے ہیں ان کے معاملات کا ذمہ، ان کی ضروریات کا ذمہ، اہل ایمان جو اہل ثروت ہیں یہ ان کا ایک بنیادی فریضہ ہے، اور اسی کی طرف اس صورت میں مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا سورۃ الماعون کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ہم مزید اس پر بات کریں گے، قرآن اور فلسفہ انفاق، ایک بریک کے بعد۔ صحیح کہ آپ کے دینے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر ایرے غیرے کو نہیں دینا، بالکل کہ آپ کے مال میں سائلین کا، سوال کرنے والوں کا، اور جو محروم لوگ ہیں ان کا حق ہے تو ان کو دینا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا؟ ایک تو بات یہ طے ہو گئی، کیونکہ زکوٰۃ بھی اپنے مصارف کو ادا کی جاتی ہے، وہ صدقہ واجبہ ہوتا ہے، صحیح۔ صدقہ نافلہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو حق ہوتا ہے وہ غریبوں کا ہی ہوتا ہے، ورنہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر جو حق ہے وہ غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، مساکین کا ہے، سفید پوش کا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بتائی کہ تم جو ہے تعرفہم بسیماہم، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والا ہے آپ نے دے دیا، لیکن ایک بڑی اعلیٰ قسم ہے، اعلیٰ طریقہ ہے کہ مانگنے والا آپ کے پاس نہیں آیا، آپ نے خود جا کر ڈھونڈا اور اسے عطا کیا۔ کیا بات، یہ ایک الگ چیز ہے۔ مفتی صاحب یہی تو بات، فرمایا کہ یہی بات، لوگ عام طور پر انہیں سفید پوش ہوتے تو انہیں امیر سمجھتے ہیں، صحیح بات، وہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، صحیح بات، ایسے اور نہ بہت لوگ کسی ہیں۔ کے سامنے جاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کو جا کر دیا جائے۔ بالکل۔ دوسری اہم بات، یعنی ایک تو یہ ہو گیا کہ سائلین کو، محروم کو، دوسرا یہ ہے کہ گھروں کے دروازوں پر غریبوں کو جا کر دیا جائے، ڈھونڈا جائے۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے کہ الذین ينفقون فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اپنا مال، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، فرمایا کہ نہ اس پر احسان جتلائیں اور نہ ہی اذیت جو ہے نا اسے دیں۔ احسان جتلانا کیا ہے؟ میری پشتوں کا تمہاری پشتوں پر احسان ہے، میرے بڑوں کا تمہارے بڑوں پر احسان ہے۔ اذیت کیا ہے؟ کہ بار بار اس سے کام لیا جائے، ذرا سا وہ کہے کہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں، تو ہوتا کون ہے؟ تو پلتا مجھ پر ہے، یہ اذیت ہے۔ تو فرمایا کہ جو اذیت دیتا ہے، جو احسان جتلاتا ہے، اسے کوئی ثواب نہیں دیا جاتا۔ اس کی مثال قرآن نے یوں بیان فرمائی کہ ایک چٹان پر مٹی جمی ہوئی ہے، بارش آئی، ساری کی ساری مٹی ختم ہو گئی اور چٹان پر کچھ نہ رہا۔ اور جو اذیت نہیں دیتا، احسان نہیں جتلاتا، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ زیادہ بارش ہوئی تو باغ میں زیادہ میوے ہو گئے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین کے انعامات کی بارشیں۔ اور ایک اور اہم بات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی ناپسندیدہ چیز نہیں، جو فالتو بکھری ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، نہ ایسا نہیں، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں دو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جا رہے تھے چینی کی بوری لے کر، کسی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کی راہ میں، تو کہا کہ کچھ اور دیتے، کہا چینی مجھے پسند ہے نا، تو اس لیے اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو ہمیں جو پسند ہے، ہم سفید بکرا، رنگ برنگی بہترین قسم کا توانا، اور اللہ کی بارگاہ میں دینے کے لیے کالا مریل تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ کو پسند ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ وہ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت جو رکھی ہے نا، بندوں کے ساتھ محبت میں رکھی ہے۔ آپ اس کے بندوں کے ساتھ، اس کی مخلوق کے ساتھ تعاون کریں گے، راضی اللہ رب العالمین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب قبلہ، موجودہ دور میں انفاق کی ضرورت اور اہمیت کو، مطلب اس کی جو امپورٹنس ہے حالات حاضرہ کے پیش نظر سوسائٹی میں، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں قرآن کریم نے معاشی طور پر کسی بھی معاشرت اور سماج اور سوسائٹی کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے جو نسخہ بتایا وہ ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ جو کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے اس سے غربت بڑھتی ہے، فقر بڑھتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے۔ لیکن اگر انفاق کر دیا جائے تو فقیر بھی کم ہوتے ہیں اور فقر بھی کم ہو جاتا ہے، اور سائل یعنی مانگنے والے ان کی تعداد اس میں نمایاں کمی آنے لگتی ہے، مجبور اور بے کس وہ بھی کم ہونے لگتے ہیں، امپلائمنٹ یہ بھی بڑھتی ہے۔ اس لیے انفاق کی طرف توجہ
حکومت کو بھی, ریاست کو بھی اور افراد کو بھی دینے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل زبردست. میں شاہ صاحب سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انفاق کرنے والوں کی قرآن نے حوصلہ افزائی کس طرح کی؟ آپ نے وعید تو بتا دی, نقصانات بتا دی, اب ان کی حوصلہ افزائی اپریشیٹ کیسے کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے انفاق کرنے والوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں جہاں اس کی تاکید فرمائی گئی اور اس کا حکم بیان فرمایا گیا, اسی کے ساتھ ساتھ تاکید فرمائی گئی اور کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے. سورہ بقرہ کی مشہور آیت کریمہ ہے, اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان فرمائی گندم کے ایک دانے کی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ, کہ مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا. ایک گندم کے دانے کی مثال کہ جس کو بویا جاتا ہے تو وہ 7 بالیاں اگاتا ہے, ہر بالی میں 100 دانے, فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. یہاں 700 پر منحصر نہیں ہے, 700 پر ہی یہ محدود نہیں ہے کہ اس کا اجر 700 گنا بڑھ کر دیا جائے, بلکہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. یہاں مفسرین نے کلام فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین نے عادات کو بیان فرمایا کہ اتنا گنا یا اتنا زیادہ اس کے درجات بڑھ کے دیا جاتا ہے, تو انسان کی عقل کے مطابق, چونکہ انسان فائدے پر حریص ہوتا ہے بالکل, اور کسی بھی چیز کا اگر منفعت وہ زیادہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف زیادہ اس کا میلان ہوتا ہے. بالکل فرمایا کہ یہ جتنا بھی کلام اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے یہ ہمیں اعمال پر ابھارنے کے لیے, ہمیں حرص دلانے کے لیے, ترغیب دلانے کے لیے کہ اس عمل کا انجام اتنا ہے, اس عمل کا ثواب اتنا زیادہ ہے, تم یہ عمل کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں چند گنا نہیں بلکہ کئی گنا 700 سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھ کر عطا فرمائے گا. اور کتنا بڑھا کے دے گا, واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, کہ اللہ رب العالمین جس کو رزق عطا فرماتے ہیں تو بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, باقی کثیر صحابہ کرام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے صدقے کی مثال بیان فرمائی. حضور نے فرمایا کہ کل تم اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو اللہ رب العالمین تمہیں احد پہاڑ کے برابر ایک عمل کا تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اب بندہ عرض کرے گا کہ الہی میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے, میری کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ جس کا اتنا بڑا ثواب تو عطا فرما رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فرمایا جائے گا کہ یاد کر کہ تو نے ایک معمولی سا صدقہ کیا تھا, معمولی سا تو نے نیک عمل کیا تھا, میں نے اس کی پرورش کیا. حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم بکری کے بچے کی پرورش کرتے ہو, اللہ رب العالمین تمہارے صدقات کی اس طرح پرورش فرماتا ہے. تو ہم جتنا بھی, حضور نے فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی بھی اگر تم دے سکتے ہو, پیچھے نہ ہٹو, ہم اتنا دیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کل قیامت میں اس کا اجر اتنا پائیں گے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے, ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے چل رہے ہیں. السلام علیکم. جی غالباً لائن ڈراپ ہو گئی, چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا, آپ کی آواز. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرا نام محمد الیاس ہے. سوال یہ ہے کہ یہ مجھے قرض کے بارے میں تھوڑا پوچھنا تھا کہ اس کے لیے کون سا وظیفہ کروں. کس کے لیے؟ قرض ہے, علماء سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کون سا وظیفہ کروں کہ آسان وظیفہ ہو اور وہ قرض بہت زیادہ ہے. مطلب سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. کون سا وظیفہ کریں کہ میرے اوپر قرض ہے اور قرض کے لیے کون سا وظیفہ کروں. اچھا ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال میرا ایک یہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیں. قضا نماز پڑھنے کا طریقہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے؟ جی شان رمضان میں مجھے سہیل صاحب سے سوال کرنا ہے. جی سن رہے ہیں مفتی سہیل صاحب, پوچھیے. جی مجھے یہ بتانا ہے کہ میں نے نا اپنے بیٹے کو ایک بددعا دے دی تھی, تو کیا میری بیٹے کو میری بددعا لگ گئی, میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, وقفہ, اور وقفے میں اذان عصر براہ راست دی جائے گی. فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان. ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے
اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.